الحمدللہ جی، اللہ کے فضل و کرم سے ہم اس وقت حرم کے اندر تشریف لا چکے ہیں۔ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ماربل لگا ہے اور یہ ریسنٹلی تقریباً 1-1.5 سال سے یہ پچھلے مسلسل کام ہو رہا تھا، اور یہ الحمدللہ یہ ڈھونڈ کے انہوں نے سفید کلر کا ماربل لائے ہیں یہ، اور یہ مسلسل سین وسیع ہو رہے ہیں امام کے۔ اور یہ آپ اگر دکھا سکیں باب قبلہ ہے، یہاں سے ہم داخل ہوئے ہیں، ابھی آگے جاتے ہیں ہم آپ کو دکھاتے ہیں جی۔ وہ سامنے باب مراد ہے اور اس طرف باب مغفر ہے، یہ مخصوص ہے خواتین کے لیے۔ باب مراد کی پچھلی سائڈ پہ جو سین ہے وہ بہت زیادہ وسیع ہے، اسی پہ پیچھے مضیف بنا ہوا ہے، اور اس سائڈ پہ آگے باب مراد کے آگے بازار ہے سارا جی۔ ابھی ہم حرم کی دوسری طرف آ چکے ہیں، باب مغفرت کے بالکل پاس ہم کھڑے ہیں۔ یہاں سے اگر آپ دیکھیں تو بہت پیارا ویو ہے، 2 بڑے گنبد ہیں سونے کے، انہی 2 گنبد کے نیچے دونوں امامین کاظمین جن کو کہا جاتا ہے، امام تقی جواد جن کا لقب جو ہے وہ ابا جعفر اور ابا جعفر ثانی ان کو کہا جاتا ہے، اس سے پہلے بھی ایک امام کا لقب ابا جعفر ہے، تو یہ ان کو مولود خوشبخت بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ امام رضا علیہ السلام کی تقریباً 47 سال کے بعد جو اولاد ہوئی ہے وہ امام تقی جواد علیہ السلام ہے، اور علمی لحاظ سے امام تقی جواد علیہ السلام کا بہت مقام اور مرتبہ ہے۔ 8 سال یا 9 سال کی عمر میں انہوں نے مامون کے دربار میں ایسا مناظرہ کیا تھا کہ جس کی وجہ سے لوگوں میں ان کا بہت نام، مرتبہ، عزت، مقام، شرف، لوگ حیران ہو گئے تھے کہ ایک 8-9 سال کا بچہ اتنے زیادہ علم کا مالک کیسے ہو سکتا ہے۔ لیکن جس کو اللہ تعالیٰ علم عطا کرے، جو علم اللہ کی طرف سے لے کے آئے، وہ کسی مدرسے میں نہیں پڑھتا اور کسی مدرسے میں اس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ علم لدنی کا مالک ہوتا ہے۔ وہ یحییٰ بن اقسم سے ان کا مناظرہ ہوا تھا، اور یہ مناظرہ یقیناً امام نے ہی جیتنا تھا، تو پھر اس کی وجہ سے پھر کافی اس کے بعد مامون رشید کو لوگوں نے کہا جی ایسا ہے، غرض کہ وہ بہت لمبی ایک داستان ہے۔ باقی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بارے میں آپ لوگ جانتے ہیں، ان کو باب الحوائج کہا جاتا ہے۔ جو 5 باب الحوائج ہیں ان میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا نام سر فہرست ہے۔ مولا علی علیہ السلام کو باب الحوائج کہا جاتا ہے، امام موسیٰ کاظم کو باب الحوائج کہا جاتا ہے، اور مولا علی علیہ السلام کے جو بیٹے ہیں حضرت عباس علمدار، مولا ابوالفضل العباس علیہ السلام، ان کو باب الحوائج کہا جاتا ہے، اور اس کے بعد جو سفیر امام حسین علیہ السلام ہیں حضرت مسلم بن عقیل، ان کو باب الحوائج کہا جاتا ہے، اور سب سے آخر پہ باب الحوائج عبداللہ رضی عربی میں، جن کو اور المعروف ہمارے بر صغیر میں شہزادہ علی اصغر جو 6 ماہ کے شہید ہیں کربلا کے، ان کو باب الحوائج کہا جاتا ہے۔ یہ 5 باب الحوائج ہیں، ان میں سے ہم خوش قسمت ہیں کہ آج امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی بارگاہ میں موجود ہے۔ دوسرا دن ہے کاظمین میں، انشاءاللہ تعالیٰ آج الوداعی زیارت کریں گے، اور کل ہم روانہ ہوں گے کربلا کی طرف، اور آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ راستے کی جو زیارات ہیں مسیب اولاد مسلم حضرت ابراہیم اور حضرت محمد، ان کی بھی آپ کو زیارت کروائیں گے، اور اس کے بعد جناب اون جو بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے بیٹے ہیں، ان کی بھی آپ کو زیارت کروائیں گے۔ اس کے بعد حضرت حور علیہ السلام جو تمیمی قبیلے سے تھے اور بالکل لاسٹ پہ امام حسین علیہ السلام کی فوج میں شامل ہوئے، ان کی بھی آپ کو زیارت کروا کے انشاءاللہ کل شام تک 4 یا 5 بجے کے قریب ہم کربلا میں داخل ہو جائیں گے۔ پھر آپ کو دیگر جو کربلا کے اطراف کی زیارات ہیں، اور سید الشہداء امام حسین علیہ السلام اور مولا ابوالفضل العباس بین الحرمین اور دیگر وہاں پہ جتنی بھی زیارات ہیں، ہماری کوشش ہوگی کہ آپ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ مستفید کیا جائے۔ کاروان عباس علمدار گجر خان رجسٹر راولپنڈی، سالار غلام عباس فورم سینئر سالار ہیں ہمارے،
اور میں کلیم عباس زامن اور میرا بھتیجا زوار قاسم عباس کربلائی، سید اون عباس موسوی ایڈوکیٹ، یہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہیں۔ ہم ان کی جو سعی ہے، کوشش ہے اور ہمارے ساتھ جو پیار محبت ہے، ان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور پاکستان سے جس نے بھی ہمارے ذمہ جو بھی دعا لگائی ہے، سب کے لیے دعا گو ہے کہ اللہ پاک ان کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے اور تمام سادات و مومنین کی طرف سے نائب زیارت۔ اللہ چلتے ہیں اندر، مولا کی زری کی آپ کو زیارت کرواتے ہیں۔ دونوں گنبد کے نیچے ایک ہی زری کے اندر دو قبریں موجود ہیں، ایک مولا امام محمد تقی جواد علیہ السلام کی اور ایک مولا محمد موسیٰ قاسم علیہ السلام کی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ چلتے ہیں انشاءاللہ آپ کو زیارت کرواتے ہیں مولا کے حرم پاک کی۔ اس سے پہلے یہ دروازے جی آپ ماشاءاللہ سے حرم پاک مولا امام موسیٰ قاسم علیہ السلام۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ یہ جی ذریعہ اقدس زیارت کر چکے ہیں اور واپس باہر اسی جگہ پر آ گئے۔ جی الحمدللہ ثم الحمدللہ، بہت ہی تسلی سے زیارت ہوگی مولا کی اور الوداعی زیارت ہوگی انشاءاللہ۔ اس کے بعد ہم صبح نکلیں گے کاش محل سے اور اطراف کی زیارات ہیں اور وہ بھی سلسلہ انشاءاللہ جاری ساری رہے گا، ساتھ ساتھ آپ کو زیارات کرواتے رہیں گے۔ زیارت کر کے مولا کے حرم کی میں باہر آ چکا ہوں، تو یہ میں نے آپ کو دکھانا تھا، ہمارے ہوٹل سے بھی یہ علم پاک نظر آتے ہیں اور یہ ماشاءاللہ سے چیک کریں۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ حرم کو وسیع کر رہے ہیں اور یہ ایک دروازہ یہاں سے بھی انٹرس انشاءاللہ بہت جلد اوپن ہو جائے گی، تو یہاں سے بھی آ کر آپ وہ سامنے چیکنگ کرا کر حرم میں انٹر ہو سکتے ہیں۔ اصل میں ہوا ایسے ہے کہ مائک اندر نہیں لے کر جا سکتے آپ، موبائل کا بھی بہت بڑا ایشو تھا پچھلے کچھ سالوں میں، اس وجہ سے بہت زیادہ مسائل ہیں، یہاں پر سیکورٹی کا سخت انتظام ہے، تو اس وجہ سے موبائل بھی اندر لے کر نہیں جانے دیتے تھے، لیکن ابھی فی الحال آپ موبائل لے کر جا سکتے ہیں۔ تو سپیکر میں نے امانت پہ جمع کروا دیے تھے، یہ امانت ہے جی حرم کی طرف سے، آپ یہاں پر اپنی کوئی بھی چیز امانت رکھا سکتے ہیں اور آپ 1 دن بعد آئے 10 دن بعد آئے آپ کو انشاءاللہ یہاں سے اپنی امانت صحیح سلامت مل جائے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ اگر امانت رکھائیں تو ان سے آگے پیچھے ہو سکتی ہے، یہ ایسا بالکل نہیں ہے۔ یہ آپ یاد کریں جی مولا کے حرم کی، تو ابھی انشاءاللہ میں نے آپ کو اندر سے بھی ذریعہ مبارک کی بھی ساری زیارت کروا دی ہے انشاءاللہ۔ آخری جو دیدار ہے میں ہوٹل چلوں گا اور انشاءاللہ وہ آپ کو چھت سے ویو کرواؤں گا۔ اچھا جی، حرم سے نکل کر میں ہوٹل کی طرف آ چکا ہوں، تو میرے ساتھ میرے مرشد اون شاہ جی بھی موجود ہیں، جن کو آپ بارہا دیکھتے ہی آ رہے ہیں میرے ولاگز میں، بہت ہی باکمال ہستی ہے یہ۔ ہم ان سے بھی پوچھیں یہ سارا گے۔ کچھ کٹ جائے گا، میں نے صرف 2-3 چیزیں ایڈ کرنی تھی جو کہ مجھے یہاں کی منفرد لگی۔ جی جی ایک تو یہ کہ یہ جس کو آپ اندرون شہر کہتے ہیں نا، یہ ہم جس آبادی میں سے گزر رہے ہیں یہ سمجھ لیں کہ اندرون شہر ہے، اور یہ شاید اگلے سال تک یہ آبادی رہے بھی نہ، تو یہ حرم کا حصہ بن جائے گی یہ علاقہ جو ہے۔ اس کی خاصیت یہ ہے کہ ان کی جو دیواریں ہیں، ان دیواروں پہ تقریباً سارے مکانوں کی دیواروں کے اوپر جو ہے وہ مختلف پینٹنگز بنی ہوئی ہیں۔ اگر یہ قاسم بھائی آپ کو دکھائیں تو یہ دیوار ہے، دیکھیں اس پہ یہ پینٹنگ بنی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ حقیقت سے قریب ترین، ایسے دور سے دیکھیں تو ایسا ہی لگتا ہے کہ جیسے واقعی کوئی بچہ کھڑا ہے۔ اسی طرح سے یہ دیکھ لیں آپ، یہ دیکھیں، پھر یہ دیکھ لیں، یہ دیکھیں ماشاءاللہ۔ اب یہ جیسے بچوں کی ڈرائنگ ہوتی ہے، یہ تقریباً اس طرح سے پینٹنگ ہوئی ہے، یہ دیکھیں، بڑا زبردست۔ مطلب اگر اب تو یہ ختم ہو گیا نا، جس وقت یہ مکمل
عروج پہ تھا شاید، غیر اب یہ آہستہ آہستہ ضم ہو رہا ہے حرم میں، تو یہ آبادی ختم ہو رہی ہے. تو یہ قاسم بھائی یہ ایک ویو دکھائیے گا، یہ سب سے کمال ہے ہمارے ہوٹل کے باہر. یہ ویو بڑا زبردست ہے. آپ کا کیمرے میں آ رہے ہیں سارا بہترین ہو گیا. تو یہ جس وقت آبادی مکمل موجود ہوگی اس وقت یہ بڑا باکمال جو ہے وہ نظارہ ہوگا. لیکن چلیں ہم نے آخر میں یہ نظارہ کر لیا. ابھی ہم یہ بالکل ہوٹل کے قریب پہنچ چکے ہیں، بلکہ ہوٹل میں ورود کرنے لگے ہیں. تو باقی باتیں آپ کو قاسم بھیا آپ کو بتائیں گے. جی الحمدللہ جی انٹر ہو چکے ہیں ہوٹل میں. تو جیسا کہ میرا لاسٹ کلپ کا وعدہ ہے کہ میں اوپر جا کر آپ کو آخری دفعہ ایک مولا کے حرم کی زیارت لازمی کرواؤں گا. انشاءاللہ ملتے ہیں اوپر پہنچ کے. میں اوپر آ چکا ہوں کچن میں. ابھی چلتا ہوں مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا اور امام محمد تقی جواد علیہ السلام کے حرم کا آخری نظارہ آپ کو دکھاتے ہیں. اور پھر آج ہماری آخری دن ہے یہاں پر الوداع زیارت تھی جو کہ ابھی ہم کر کے آئے ہیں. چیک کریں جی ماشاء اللہ سے اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد. جلد سے آ جاؤ. اچھا جی میں نے علم پاک کے بارے میں آپ کو بتایا تھا. اس میں سے ایک علم پاک یہ ہے اور اسی کے ساتھ یہ دوسرا علم پاک اگر آپ دیکھ سکیں تو انشاءاللہ صبح ہم نکلیں گے یہاں سے کاظمین سے اور باقی اطراف سے زیارات کرتے کرتے کربلا جائیں گے. انشاءاللہ وہ بھی شیڈیول آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. آج کا ڈے 8 کا جو ولاگ تھا کاظمین میں وہ الحمدللہ سے ہم نے کمپلیٹ کر لیا اور اس کا آخری تک شوٹ کر رہا ہوں. تو انشاءاللہ ملتے ہیں ڈے 9 پر. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اپنا خیال رکھیے گا اور ایک دفعہ پھر زیارت کر لیں مولا کی. جو ہے مولا آج کے دن کے صدقے ہم سب کی مشکلیں آسان فرمائے اور ہمیں بارہا زیارت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اور زیارت امام حسین علیہ السلام، زیارت مولا علی علیہ السلام نصیب فرمائے. اور جلد ہی جو زائرین زیارات کی خواہش رکھتے ہیں آئیں اور اپنی حاجات یہاں پر پیش کریں مولا کے یہاں اور زیارت مولا انہیں زیارت بخشے. اللہم صلی اللہ محمد وعلی. ملتے ہیں جی انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.